حیات میں کچھ پوچھ رہی ہوں، منال کہاں ہے؟ فائزہ بیگم نے تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ ماما، آپ ہی بس یہی کہہ کر گئی تھی 10 منٹ میں آ رہی ہوں، جب تک سنبھال لینا، نکاح سے پہلے پہلے آ جاؤں گی، جانا بہت ضروری، میری دوست کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس نے روتے روتے منال کے الفاظ دہراتے فائزہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ لڑکا تو ہماری جان کو آ جائے گا۔ ان کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی، وہ شاید معاملے کی سنگینی کا اندازہ کر رہی تھی۔ او مائی ڈیئر اللہ، ماما اس لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ ہی سے شادی بس فارمیلٹی کے لیے کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے وہ آپ ہی کے لیے اچھا لگا بھی نہیں تھا۔ شکل اور عمارت کا غرور کسی کام کا نہیں ہوتا اگر اخلاق اور کردار ہی نہ ہو تو۔ وہ خود بھی اس کے لفظوں سے متفق تھی، جو اتنی ٹف سچویشن میں بھی اپنی بات کہنا نہیں بھولی تھی۔ یہی تو خاصیت تھی اس میں، کیسے بھی حالات ہو، حتیٰ کہ خوف میں بھی جو اسے سمجھ آتا تھا کہہ دیتی تھی۔ مگر شاید کبھی کبھی ایسے لوگوں کو اسی عادت کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے، ایسا دادی کہتی ہیں نا۔ فائزہ بیگم کے گنے پر وہ ہڑبڑائی تھی، اور وہ جو نکاح میں دیر ہونے کی وجہ خود ہی جاننے آیا تھا کہ جہاں لوگوں کے رویوں کا اس کو علم تھا، جس طرح یہ شادی ہو رہی تھی کوئی بھی خوش نہیں تھا، لوگ بھی زیادہ نہیں بلائے گئے تھے۔ وہ 4 لوگوں پر مشتمل بارات لے کر آیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی اپنے بہت قریبی اور خاص لوگوں کو ہمت دو کیا تھا۔ حقیقت کا ادراک اور اپنے بارے میں اس لڑکی کے خیالات جان کر اس کا دل کیا تھا کہ اس لڑکی سمیت اس گھر کو آگ لگا دے۔ کس بنا پر وہ اسے ناقابل قرار دے کر بدکردار بھی کہہ رہی تھی؟ اسے نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ منال کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے اور اب معصوم بن رہی ہے۔ ماما آپ پاپا کو بتا دیں، وہ آپ ہی کا پتہ کروائیں گے، 2 گھنٹے ہوں ان کو جا کر پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اس کے لہجے کی سچی فکر بھی اسے ڈرامہ لگ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر فائزہ بیگم دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ شوہر کو مطلع کرے، جب دروازے میں ایستادہ اس زیرو کو دیکھا حق دک رہ گئی تھی۔ بیٹا تم یہاں؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ پر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی پشت اس کی طرف تھی، اور پھر اپنے اسی محسوس اور سنجیدہ لب و لہجے میں مخاطب ہوا تھا جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ 5 منٹ میں مولوی صاحب اندر آئیں گے، نکاح کے لیے اس لڑکی کو تیار کرے، اور یہ حکم ہے جس کی بجاوری ضروری ہے، ورنہ اس گھر کے مکینوں سمیت مجھے دھوکہ دینے کے جرم میں ان کے انجام کو پہنچانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کے خوفناک اور سرد لہجے نے دونوں ماں بیٹیوں کو ششدر کر دیا تھا۔ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا، تبھی وہ اپنے چہرے کو کور کر کے اس کی طرف پلٹی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم آپ سے، ہیرو ہوں گے آپ اپنی انڈسٹری کے۔ اب آپ ہی نہیں ہیں تو جائیے اور انہیں تلاش کر کے لائیے، آپ کی بھی تو ذمہ داری تھی نا۔ وہ جو جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کے لفظوں پر ایک پیر پر گما تھا اور چہرے پر پر اصرار سی مسکراہٹ رقصہ تھی جو اچھا سائن بالکل نہیں تھی۔ گڈ، اپنے دفاع میں بولنے والے اچھے ہوتے ہیں، مگر جہاں تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں یو گرل۔ اس نے ایک نظر اس سے ڈھکی چھپی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر آواز بتا رہی تھی کم عمر ہے، مگر اس سے شاید اس سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اسے تو بس وہ وجہ پوری کرنی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا، باقی معاملات اس نے بات کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ صحیح کہہ رہی تھی تم، منال سے شادی میں فارمیلٹی کے طور پر ہی کر رہا تھا، اب وہ نہیں تو کوئی بھی صحیح، اور اس وقت تمہارے سوا اس گھر میں منال کے رشتے سے کوئی اور لڑکی موجود نہیں، اور جو ہے وہ محض آپ لوگوں کی پڑوسی اور دور کی رشتہ دار ہیں، اور میں شاید ایسا بے رحم نہیں ہوں جو آپ لوگوں کی غلطی کی سزا انہیں دوں جن کا آپ سے خاص تعلق کوئی نہیں۔ سو یہ قربانی تمہیں دینی ہوگی، آخر مجرم ہو تم میری تو سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اپنے اس نکاح کو وقت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرو، اچھی لڑکیوں کی طرح۔ شاید میں منال کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کی سزا میں تھوڑی بہت ترمیم کر دوں۔ الفاظ اور لہجے نے ان دونوں کو خوفزدہ ہی کر رکھا تھا، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق بولنے سے باز نہیں آتی، یا شاید اپنی رائے سے اسے متنفر کر کے خود کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ یعنی آپ مانتے ہیں ایسی شادی ایک قربانی، ایک سزا ہے؟ جب آپ خود اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں تو پھر کوئی جان بوجھ کر کھائی میں کیوں گرنا چاہے گا؟ اس کی حاضر جوابی نے اس کی آنکھیں موجودہ سرد تاثر کو اور گہرا کر دیا تھا۔ حیات تم جاؤ یہاں سے، میں بات کرتی ہوں۔ فائزہ بیگم اس کے تاثرات سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس لڑکے کی ڈیمانڈ نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔
مگر جاسوسی ناملوک کی ہرمنوں کی دل دادا ان کی بیٹی جوابی کارروائی کرنا نہیں بولی تھی۔ 5 منٹ تم نے باتوں میں خراب کر دیے، پہلے اور آخری یہ غلطی معاف کی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کے سامنے شرافت سے اقرار کرنے لگے، دیکھو بیٹا ہم ایسا نہیں کر سکتے، منال کی جگہ اس کو نہیں تم سمجھو بیٹا لوگ کیا کہیں گے، اور کیا پتہ منال واقعی کسی مصیبت میں ہے جو پہنچ نہیں پائی۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن دیکھا انہوں نے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نو اولڈ لیڈی، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں یہاں شادی کرنے آیا تھا، کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ مزید تماشا اور سب کے سامنے آپ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکلے، نکاح کی رضامندی دے کر معاملے کو رفع دفع کریں، بہت وقت ضائع کروا دیا میرا۔ مگر میں نہیں، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے سوا اور کوئی موجود بھی نہیں تھا، سب باہر تھے، اور جہاں یہ پل ان دونوں کے لیے قیامت لے آیا تھا۔ جب اس کی ماں کی کان پٹی پر گان رکھی گئی تھی، ماما نہیں، اس کی چیخ بے ساختہ تھی، چھوڑیے میری ماما کو۔ اس نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، خوف اس قدر تھا کہ وہ اپنی ماں کے سفید پرتے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے منظور ہے شادی، آپ میری ماما کو چھوڑیں۔ حیات چپ، اور جاؤ اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ۔ اس کے اقرار نے جیسے اس کی ماں کو خواب سے جگایا تھا، شاید بیٹی کو قربان کرنے جی سوچ نے دہلا دیا تھا۔ میں تمہیں اس جیسے کمذب شخص کے حوالے بالکل نہیں کروں گی، تم جاؤ۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اس کے سامنے نہیں ڈٹ نہیں پائے گا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بپھڑا ہوا شیر ہے، جیسے ان کی کوئی بھی کوشش متاثر نہیں کر پائے گی۔ اپنے شوہر کو آپ کس طرح قائل کرتی ہیں، ڈونٹ کیئر، مگر نو مور ٹائم۔ وہ اس کے فیصلے کو سمجھ گیا تھا، وہ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا نکلتا چلا گیا تھا، اور پھر کس طرح فرحان صدیقی صاحب کو راضی کیا گیا، کیسے نکاح ہوا، کون آیا کون گیا، کیا جاتی ہوئیں، اسے کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اس کے حواس مکمل طور پر گم کر دیے تھے۔ سب فیملی ممبر تھے، رسوائی کا خوف نہیں تھا، مگر ایک بیٹی کے غائب ہونے اور دوسرے کے قربان ہونے نے ان مکینوں کی کمر توڑ دی تھی۔ اپنے عزیزوں کی غمزدہ چہرے اور جھکے سر کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا اس کی گن لے کر 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتی تھی کہ اس کی شفقت نے اسے بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہماری بچی کو اس کی ناکردہ گناہ کی سزا مت دینا، آج تم نے ایک باپ کو کمزور کر دیا ہے جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پائے۔ امید تو نہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہم تمہارے سامنے، ہماری بچی تمہارے مقابلے بالکل بچی ہے، تمہارا ظلم سہ نہیں پائے گی۔ منال کی سزا اسے مت دینا، جس طرح کا مظاہرہ آج تم نے کیا ہے، تم سے امید تو نہیں، مگر پھر بھی شاید کچھ انسانیت باقی ہو۔ بھیگے لہجے اور جڑے ہاتھوں نے حیات کے دل کو کس طرح مسلا تھا وہی جانتی تھی۔ آج تک یہ سر فخر سے اونچے رہے تھے، اور آج اس کی آپی کی ایک غلطی نے کیسے جھکا دیے تھے۔ کاش آپی میں زبردستی آپ کو روک لیتی، تب شاید یہ ورلڈ اینیمل کچھ شرافت کا مظاہرہ کرتا، گھر والوں کی حالت تو ایسی نہ ہوتی۔ فلم شوٹ میں کرتا ہوں، مگر ڈرامہ آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اپنی اگلی فلم میں یہ ڈائلاگز اپنی اسکرپٹ میں ضرور ایڈ کرواؤں گا۔ ٹو اولڈ لیڈی، دادی کے التجاؤں پر مذاق اڑاتا اس کا لہجہ وہاں موجود لوگوں کو اس کی شفقت کا یقین دلا گیا تھا۔ دادی اور ماں اپنی بیٹی کو لپٹائے رو رہی تھی۔ حیات، اللہ کی امان میں دیا میرے بچے، اللہ تیری حفاظت کرے، تو کہتی ہے نا تو اللہ کی لاڈلی ہے۔ تو واقعی ہے، ہر بات جیسے آج تک اللہ سے کہتی آئی ہے، آگے بھی اللہ ہی سے کہنا، اور اپنے کمزور گھر کو معاف کر دے۔ دادی کی باتوں پر تڑپ کا سر اٹھایا تھا۔ نہیں دادی، ایسا نہیں کہ اللہ کے حوالے کر دیا تو نو ٹینشن۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ناؤ شو ٹائم از اوور، چلو بیوی۔ دادی کے بازو سے لگی حیات کا ہاتھ پکڑتا وہ وہاں موجود لوگوں پر نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ عتیق، اوپن دا ڈور، محسوس لہجے میں آرڈر دیتا اس طرف بڑھا جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا، اور پیچھے ہی 2 باڈی گارڈ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے ڈیل ڈول سے کافی خطرناک ٹائپ کے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ ماما، پاپا، دادی، پھوپھو، پھوپھا، ساتھ والے سراج انکل اور ان کی پوری فیملی، 4 بچوں پر مشتمل، اور پاپا کے دوست اور آپ کے 5 بچے، فوراً 5 بچے، پورا قافلہ اسے حسرت بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے رشتوں کی آنکھوں سے بہتا سیلاب چہرے پر رقم اذیت نے اسے زیادہ دیر ان کی طرف دیکھنے نہیں دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو بیوی، محسوس حکم پر وہ حسرت سے دیکھتی بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کے چلنے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس کی روتی بلکتی زمین پر بڑھتی چلی گئی تھی، کیسی حسرت تھی جو پل پل اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ یا اللہ، مدد کرنا تیرے رحم کے ساتھ۔
سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ پتہ نہیں زندگی کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے روتے سسکتے وجود کو دیکھا جو پوری طرح ایک گرے چادر میں لپٹا تھا جس پر غور کرنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھی ہے یا بری۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی دوڑانے کا حکم دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ظالم تھا؟ کون سی وجہ تھی جو وہ ایسا تھا؟ بالکل بدلحاظ سوک اور جوتوں کی نوک پر رکھنے والا، 3 سالوں میں آسمان کی بلندی کو چھونے والا روشن ستارہ، فلم انڈسٹری کا موسٹ وانٹیڈ ہیرو نوفل احمد، ہاں جس کی لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے دیوانے تھے مگر وہ اپنے غرور میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ ایک اپنے سے کم حیثیت والی لڑکی کو زبردستی بیاہ کر لے جا رہا تھا، کیوں؟ اور لڑکی بھی وہ جو نہ اس کی دیکھی نہ جانی، بس گن پوائنٹ پر نکاح کر لیا۔ بے فکر زندگی، ہر غم سے آزاد، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دادی کی جان، اپنے بھائی کی دوست اور رازدار، اپنے ماں باپ کی دوسری مگر اکلوتی اولاد، بھائی ہونے کے بعد اکلوتے کیسے؟ کیونکہ پہلی اولاد اس کی پھپھو کی 5 سال تک کی بے اولادی دے کر انہیں دے دی، اور پھر اس کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں 2 جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، اور پھر انہوں نے بھتیجی منال کو واپس نہیں کیا کہ اسی کی برکت سے ان کی سونی گود بڑھی ہے۔ بیٹوں سے زیادہ وہ اسی کو چاہتی تھی، اور پھر 6 مہینے اسے اپنا دودھ پلا کر حقیقی بیٹی کا لیا، اور اب وہ تھی اپنے ماں باپ دادی کی واحد جمع پونجی۔ اس کے بعد اس کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھی، وہ اکیلی ان کی زندگی کا واحد مرکز تھی جہاں سارے رشتے ایک دم آ کر رک جاتے تھے۔ اسی لیے اس کے باپ نے اس کا نام حیات فرحان صدیقی رکھا تھا، اور پھر اس کی پھپھو نے اپنے جڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کی ماں کو دے دیا تھا جو 1.5 سال کی عمر میں ان کے پاس آیا تھا۔ وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کا نہ صرف دودھ شریک بھائی بنا تھا بلکہ خون کا رشتہ بھی بن گیا تھا۔ جب بچپن میں ہی اس کے خون میں انفیکشن کی وجہ سے اس کا خون بدلوانا پڑا جو کہ فرحان صدیقی کا شفاف خون تھا، اور اسے بھی وہی اہمیت حاصل تھی جو اس کی تھی۔ اس کا نام اس کی ماں نے عریض سے بدل کر احمد رکھا تھا۔ دونوں ایک خون تھے مگر وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے 7 سال کی عمر میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھا تھا۔ پھر دونوں اسی عمر میں اسکول گئے۔ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کی عمر کے مطابق کلاس میں لیا گیا۔ دونوں نے کبھی کوئی سہیلی یا دوست نہیں بنائے، دونوں میں خوب دوستی تھی۔ SSC کے ساتھ ہی احمد کا قرآن حافظ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ زندگی کچھ اور آگے سرکی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے HSC کر لیا تھا جب احمد انٹرنیشنل کالج میں انجینئرنگ کے لیے داخل ہو گیا تھا جہاں سے گھر وہ صرف سالانہ چھٹیوں میں ہی آتا تھا، اور پھر حقیقت پتہ چلی تھی کہ منال اس کی حقیقی بہن ہے اور احمد اس کی پھوپھی کا بیٹا، مگر اس سے ان دونوں کو خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں مگر اس کی اپنی کزن جو کہ بہن تھی، محبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ 3-4 سالوں کے وقفے سے ان کا ملنا ہوتا تھا کیونکہ اس کی پھوپھو دبئی میں زیر قیام تھی، اور پھر پھوپھا کی وفات کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے انڈیا گئے اور ان کے بالکل ساتھ والا فلیٹ خرید لیا۔ انڈیا آنے کے دوسرے اور بہت خاص وجہ منال کے اس لڑکے سے شادی کی ضد تھی جسے اس کا گھرانہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے اس کی ملاقات دبئی میں ہی ہوئی تھی مگر اس کی رہائش ممبئی میں ہی تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حیات جتنی چھپی ہوئی تھی، منال اتنا ہی کھلی ہوئی، جس کا لباس مردوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ سب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ اس لباس کو ترک نہیں کر پائی تھی۔ ہاں مگر اتنا ہوا تھا کہ اس نے ہاف ٹی شرٹ کی جگہ کرتے کو دے دی تھی، مگر دوپٹہ ابھی نادارا تھا، اور اس کی دوسری اور تکلیف دہ کمزوری وہ چمکنے والی چیزوں پر جلدی فدا ہو جاتی اور پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی۔ اور اس کی اسی ضد کی وجہ سے اور سب کو خودکشی کے دھمکی نے آخر اس لڑکے کو قبول کرنے کی حامی بھر جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور منال کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے لکی گرل ہے جسے اس لڑکے نے پرپوز کیا جس کے پانے کی خواب ہر لڑکی کی آنکھ میں آ سکتے ہیں، جو لوگوں کی پہنچ سے ایسا دور ہے جیسے چاند۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، مگر اس لڑکی کا رتبہ، مقام، اس کی پہنچ اور سب سے زیادہ اس کی پرسنالٹی جو کہ ہر لڑکی کا دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی، اور وہ لڑکا کسی کے حصے میں آیا تھا منال اعزاز صدیقی کے۔ اس کا کہنا تھا وہ ڈیزرونگ ہے اس کو وہ لڑکا ملے جو ہر آنکھ ہر دل کی طلب ہے، اور وہ کون ہے؟ دنیا کا جانا مانا نوفل احمد، ہاں جس کی منظور نظر لاکھوں لڑکیوں میں منال عزیز صدیقی ٹہلی تھی۔ مگر ہوا کیا تھا؟
وہ منال کو تو نہیں ملا تھا جو اس پر بری طرح فریفتہ تھی، اور جس کے حصے میں آیا تھا وہ اس سے اس قدر نالا تھی کہ اسے کسی لڑکی کے قابل ہی نہ چاہت جانتی تھی۔ قسمت نے کیسا ہیر پھیر کیا تھا اس کے ساتھ جس کے گرداب میں وہ اب الجھ کر رہ گئی تھی، اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی زندگی سوال نشان بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت بہادر نہیں تھی تو کمزور بھی نہیں تھی، بلا جھجک اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے، ہر انہیں عاجز کرنے میں ماہر تھی۔ کبھی غلطی کے آگے نہ جھکنے والے کی زندگی نوفل احمد خان کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ کیا کیا نہ خیال تھے جو اس کے دماغ میں چمڑ کر رہ گئے تھے۔ گاڑی ایک ٹٹکے سے رکی تھی اور ساتھ ہی اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ چونکا ادھر ادھر دیکھا تھا۔ ممبئی جوہو کے سب سے پوش ایریا میں ایک 14-15 فلور کی بلڈنگ کے اندر گاڑی رکی تھی، مہنگے ترین علاقے میں، جہاں ایک روم کچن ہال کے گھر کی قیمت بھی کروڑوں میں ہوگی۔ وہاں وہ کھڑی تھی اس بلڈنگ کے نہ جانے کس گھر کے مالک کی بیوی کی حیثیت سے، جہاں رہنا وہ لوگ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ طارق، تم فیصل سے مل کر مجھے رپورٹ کرو کہ اس کا کام کہاں تک پہنچا۔ ہاں، مجھے کل تک بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، کل پروموشن کے لیے جانا ہے۔ کل تک کا کام تمہارے فیصل کے ذمے۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتا وہ اپنے چہرے پر رومال باندھ رہا تھا، سر پہ کیپ لگائی تھی، پھر جیکٹ اتار کر سمپل شرٹ میں باہر نکلا تھا۔ بیوی، کیا تم یہاں ایکس توپک اسلامی کا انتظار کر رہی ہو؟ یہ کس توپک اسلامی کا انتظار کر رہی ہو جو تمہاری ویلکم کرے؟ وہ جو آنکھوں پھاڑے اس کے عجیب و غریب کارروائی دیکھ رہی تھی، بری طرح ٹھٹکی۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ان دونوں کے اترتے ہی ڈرائیور اس کی ہدایت پر گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے لفٹ کی طرف جانب بڑھ گیا تھا، جس کی تقلید اس نے بھی کی تھی۔ لفٹ 14ویں فلور پر رکی تھی، یعنی بلڈنگ کا آخری فلور۔ پورے فلور پر بس ایک ہی بڑا سا دروازہ تھا۔ یا اللہ، پورے فلور پر انہی کا گھر ہے۔ اگر یہ مجھے ٹارچر کریں گے تو کوئی ہیلپ کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ، کہاں پھنس کے اپنے ہی خیالوں میں گم، اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ دو آنکھیں بڑے غور سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ تو بھی کیا سوچا کیا بنا سکتی ہو جہاں اس کے پورے فلور پر نظر دوڑانے پر چوٹکی تھی۔ اس نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا۔ رومال اور کیپ ہٹ گیا تھا۔ ایک پل کی اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری تھی۔ منال آپی سے ہی فدا تھی ان پر۔ بیوی، جسا تم اس فلور پر غور کر رہی ہو، اس سے یہی لگ رہا ہے جیسے نئی تعمیر کا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ نوفل احمد خان تمہیں خود اندر آنے کی دعوت دیتا ہے، چلو اندر آؤ۔ اسے زیادہ پروٹوکول ڈیزرو نہیں کرتی، تم کچھ دیر پہلے کی شوخی غائب تھی۔ کھردرے اور اکھڑے لہجے میں کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ، کتنے رنگ ہیں ان کے، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ بندہ کیا سوچ کے دیا ہے مجھے؟ جتنا لمبے چوڑے خود ہیں ویسے ہی اکڑ اور غرور۔ مجال ہے جو ذرا شرمندگی ہوئی ہوں وہ پھر سے خیالوں میں جا چکی تھی۔ یہ بیماری تمہیں ابھی ہوئی ہے یا پہلے سے ہے مریض ہو؟ ویسے اس بیماری کا کیا نام ہے؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ یہی ہر جگہ اپنی ڈے رینج کی مسجد کے خیالوں میں جانے کی جگہ اور وقت کا تعین کیے بغیر اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ کیا آپ کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتے؟ کب سے اناپ شناپ بولے جا رہے ہیں، واقعی نارمل انسان ہیں ہی نہیں آپ؟ ہمت کر کے دل کے براس نکال ہی لی اور وہ اپنا والٹ، فون اور کوٹ کو ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سیدھا ہو کر واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس ٹینٹ کو ریموو کرو، اریٹیٹ ہو رہا ہوں میں، اور جہاں کوئی نہیں کہ تمہیں پریٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑے، سو کم آن جور ریالٹی۔ اس کی بات کو اگنور کر کے دوسرا حکم صادر کیا تھا۔ چلتا ہوا ریلیکس انداز میں ٹانگ پر جمائے صوفے کی پشت پر دائیں ہاتھ رکھ کے اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ میں پردہ دکھاوے کے لیے کرتی ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں میں، جس کی حقیقت کچھ اور ظاہر کچھ اور، جس آپ لوگوں سے چھپ کر اوپر آئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے واقعی آپ کوئی مجرم ہی ہیں، بس فلمی ٹیگ لگا کر خود کو کچھ اور ظاہر کر لیا ہے۔ کیسی تکلیف پہنچی تھی اسے اس کی بات سے؟ اف بیوی، کتنا جان گئی صرف 2 گھنٹوں میں۔ ویسے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، سیریل کلر ہوں میں۔ اس کے کان میں پراسرار سرگوشی کرتا ہوا حقیقی معنوں میں اسے ڈرا چکا تھا۔ اس کے نارمل لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اپنی نئی نویلی دلہن کے بپھڑے انداز کو اس نے اپریشیٹ کیا تھا، جو ابھی تک چادر میں ہی چھپی کھڑی تھی۔ جسٹ ریموو اٹ بیوی، اور کتنی دیر اس ٹینٹ کا ڈرامہ کرنا ہے؟ اٹس اوور ناؤ۔ آئی وانا سی یو آفٹر آل، اٹس مائی رائٹ۔ آپ کی آواز کی نرمی غائب تھی، صاف حکم تھا۔
اس کے سوال کو اگنور کرنے پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کے خود کو سیریل کلر کہنے پر ڈر اپنی جگہ تھا۔ اوپر سے اس کے ساتھ اس پورے گھر میں اکیلی تھی۔ یا اللہ کیا ہے، یہ خود ہی کچھ بھی بولتے ہیں اور وضاحت بھی نہیں کرتے۔ کمنڈی کہیں کہ دوسرے کا سوال تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ یا اللہ مدد کرنا، بس تو ہی اس زندان میں سہارا ہے اور تو نے ایک سیریل کلر کی بیوی بنا دیا۔ دل ہی دل میں مخاطب ہوتے ہوئے وہ چادر سے خود کو آزاد کر چکی تھی۔ اپنے اوپر اس کی اندر تک جاتی نزدیک کی تپش اس کو نروس کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی کپاہٹ بازیا تھا اور وہ جو اس پر نظر جمائے بڑے ہی ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے سر ٹکائے بیٹھا تھا، اس کو چادر سے باہر دے کر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ اتنا حیران تو وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ حیات کو بنا نقاب دیکھا ہو رہا تھا۔ ڈھیلا ڈالا نکاح کا جوڑا جو وہ اپنی پسند کے مطابق لایا تھا، آپ وائٹ گاؤن جس پر ملٹی کلر ورک تھا، جس کی خوبصورتی اس کے قمیض اس کے قیمتی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ مگر وہ منال کی تھا جس کا سائز اس کے بالکل پرفیکٹ تھا، مگر اس لڑکی کے وہ نہ صرف لمبا تھا بلکہ چاہا سا ڈھیلا تھا۔ اس نے کمر پر کوئی بیلٹ باندھ کر اس میں اڑا سا ہوا تھا تاکہ پیروں میں نہ الجھے۔ او مائی گاڈ، غصے میں نے ایک 16-17 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس نوفل احمد خان۔ اتنی بڑی غلطی وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اپنے اندر کی جنگ سے نبر آزما تھا اور وہ حیران پریشان اس کو خود سے لڑتے دیکھ رہی تھی جو اس کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ اب کیا ہوا؟ آپ تو ایسی ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ اپنی باتوں میں وہ اسے بالکل بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، لہجہ اور آواز ضرور بچکانا تھے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ اب وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ بتاؤ عمر کیا ہے تمہاری؟ اب کی آواز سر تھی۔ 20 سال 5 مہینے۔ وٹ؟ تم 20 سال کی ہو؟ حیرت انگیز اور بڑی تھی۔ نہیں 40 کی ہوں۔ کوئی اعتراض؟ انوٹھا انداز اسے اور بچی ظاہر کر رہا تھا اور وہ جو خود کو گلٹ میں محسوس کر رہا تھا اس کی حقیقی عمر سن کر ریلیکس ہوا تھا، مگر الجھن ابھی بھی تھی اور وجہ اس کی بیوی کا حد درجہ عمر چور ہونا تھا۔ کیا لڑکیاں واقعی اتنی عمر چور ہوتی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وال ملر کے سامنے لایا تھا۔ آپ دیکھو، اس نے ملر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس میں کیا دیکھو؟ وہ ابھی اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ اس میں دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو، گھر میں کھانے پینے کی قلت ہے جو اتنی پتلی دبلی ہو۔ دیکھیے، آپ ہی صح نہیں بول سکتے۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ اتنا کھا پی کر انکل لگ رہے ہیں؟ میڈے جس کی فٹنس اور مضبوط جسامت کے پیچھے لوگ فدا تھے، اس نے اسے انکل کا خطاب دے دیا تھا۔ اس کے سیریس اور منہ ٹیڑھا کر کے کہنے پر ایک پل کو تو اسے واقعی اپنا آپ انکل لگ رہا تھا۔ بے اختیار ملر میں دیکھا تھا، اس کے کچھ اور قریب ہوا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی اس کی نزدیکی کسی وجود پر باری پڑ رہی ہے۔ 27 سالہ نوفل احمد خان، 6 فٹ کا قد، چوڑے شانے، رنگ جو مردوں کا واقعی ہونا چاہیے، نہ زیادہ گورا نہ سانولا، چہرے پر بڑی بڑی شیو جو ہونٹوں کے قریب سے شروع ہوتی تھی، اور بلا کا مضبوط جسامت کا مرد تھا۔ فلم انڈسٹری کے ہینڈسم ہیروز میں شمار ہوتا تھا اس کا، جیسے اس کی بیوی انکل کہہ رہی تھی، اور اس کی بیوی جو اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ اس ڈھیلے ڈالے اور بڑی لباس میں اس کی جسامت ظاہر نہیں تھی، مگر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ کافی دبلی پتلی ہے۔ گلابیاں گلا گورا رنگ جس کی وجہ سے ہونٹ کچھ زیادہ ہی گلابی تھے، لپسٹک سے پاک گہرے براؤن آنکھیں جو بڑی بڑی ہونے کی وجہ سے چہرے پر نمایاں ہو رہی تھی، پھولے ہوئے گال، ستواناک ہونٹوں کے قریب ننھا سا دل۔ وہ خوبصورت نین نقوش کے مالک تھے اور جو چیز اس نے محسوس کی وہ کافی نروس ہو رہی تھی، مگر زبان سے اس کمی کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی جھجک کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ کسی لڑکی پر اتنا غرور کرنا اس کی عادت نہیں تھی، اب چاہے وہ اس کی نئی نویلی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ چینج کر گیا، وہ کھانا آ رہا ہے۔ وہ جو ابھی تک اس کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے نروس تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جو کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا، فوراً سامنے نظر دے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ رکو، یہ میرا کمرہ ہے، تم اس کے رائٹ سائڈ والے روم میں جاؤ، اور ہاں اندر کیا تم نے میجک سے اپنا سامان پہنچایا ہے؟ اور وہ جو بھاگنے کی جلدی میں تھی ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یا اللہ پلیز میرے خوف کا برم رکھنا، نہیں تو یہ مجھے خوب ڈرا کر رکھیں گے۔ جاسوسی ناول میں کتنی بولڈ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان جیسے ہٹے کٹے لڑکیوں کو بھی ہینڈل بینڈ بجا دیتی ہیں اور قریب آنے پر میری طرح نروس بھی نہیں ہوتی۔ آج پھر سے پورے ناول پڑھوں گی، ہمت ملے گی خود کی سیفٹی کی۔ اس سے بڑبڑاتے اپنے سامان کی ٹرالی گھسیٹتی اسی روم میں داخل ہو گئی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔
عجیب لڑکی ہے، وہ اس کو بڑبڑاتے دیکھ کر خود بھی بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا ماں، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ رابعہ بیگم جو اپنے گھر کے لیے جا رہی تھی، گیلری میں اپنی ماں کو اداس دیکھا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی اداسی رابعہ، یہ تو غم کا پہاڑ ہے جو میرے دل پر رکھ دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے دونوں بچوں کو حرام سے اس طرح بچایا ہے جیسے اس سے بڑا موذی مرض کوئی نہیں۔ اور آج میری بچی ایسے شخص کے نکاح میں گئی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا رہنا سہنا سب حرام ہے۔ بے شک ہم نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے لیے جینا سیکھا ہے، حالات کو اپنے حق میں کرنے کے طریقے ازبر کروائے ہیں، پھر بھی حیات کو جس طرح اب تک رکھا گیا ہے اس میں کسی حد تک بچپنا ہے، اسے حرام حلال کی سمجھ ہے، غلط پہ خاموش نہیں رہتی، ہر حال میں جینا جانتی ہے، کسی حد تک حالات کو اپنے حق میں کر لیتی ہے، صحیح پہ ڈٹ جاتی ہے کیونکہ اسے ہم سب کے اس کے ساتھ ہونے کا یقین ہوتا ہے، مگر اب وہ اکیلی ہے، کس طرح اسے دلدل میں اپنی حفاظت کر گی۔ اللہ ہی مددگار ہے، اس کا حیات کی محبت ان کے لفظ میں تھی، اتنی محبت تو شاید انہیں اپنی اکلوتی بیٹی اور بیٹے سے بھی شاید ہی ہوئی ہو، نہ منال سے نہ اپنے دونوں نواسوں سے، جن میں ایک ان کا پوتا بھی بن بیٹھا تھا، مگر حیات تو ان کی حیات ہی تھی، اور اپنی حیات ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ جس اللہ کے بھروسے آپ نے اسے چھوڑا ہے، کیا اس کا سہارا آپ لوگوں کے سہارے سے بہتر نہیں؟ کیا جو آج ہوا ہمارے ارادے اور چاہتوں کے بغیر کہ اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اور حیات جیسے لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ ہونا، کیا پتہ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی۔ اب تو ہر حال سے اللہ سے راضی رہنے والی تھی۔ رابعہ بیگم کی بات پر انہیں ایسا لگا تھا جیسے کسی نے انہیں غموں کی زنجیر سے آزاد کر دیا ہو۔ کیا واقعی اللہ سے بہتر مددگار بھی کوئی ہے؟ تو نے تو بڑا بوجھ اتار دیا رابعہ، کیسی ناشکری ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت کو ہی بھول بیٹھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مرضی کے بنا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اب تو بس اللہ سے یہی دعا ہے، جس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے اس میں کامیابی دے عافیت کے ساتھ۔ ان کی دعا پر رابعہ بیگم نے زیر لب آمین کہا تھا۔ ان کی آنکھیں بیٹی کے لیے نام ہوئی تھی جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، 2 گھنٹوں سے نکلے ہوئے تھے ان کا بھائی اور بیٹا، مگر مجھے پتہ ہے رابعہ، تیری آنکھوں میں آنسو کا سبب جس طرح مجھے تسلی کے الفاظ کہے، میں تجھے وہی الفاظ لوٹاتی ہوں جو حیات کا رب ہے، وہی منال کا بھی ہے، مگر اماں حیات جیسی نہیں ہے منال، مجھ سے اس کی پرورش میں لاپرواہی ہو گئی اور میری اس لاپرواہی نے میری بچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، مگر اماں میری بچی کردار کی کمزور نہیں، وہ اتنی آزاد خیال ہونے کے باوجود کبھی غلط راستے پر نہیں گئی، ہم سب کے سامنے اس کی زندگی کھلی کتاب ہے، اور شاید ہم اسی لیے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر پائے، شاید کہتے تو نوبل احمد خان ہماری زندگی میں تباہی مچانے نہیں آتا، پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، کہیں کچھ غلط اتنا کہیں اپنی ماں کے گوشت میں بلک بلک کر رو دی تھی، صبر کر، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، ماں کے نوائے رد نہیں کرتا، وہ خوب توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، منال کی حفاظت کرے گا، تو فکر نہ کر، اللہ واپس ملوائے گا ہمیں ہماری بچی سے، مگر اماں جو لڑکیاں گھر سے ایک رات بھی باہر گزار دے انہیں پھر معاشرہ جینے نہیں دیتا، بڑے سے بڑے انسان کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے معاشرے کی جنگ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہم اسے عزت کا سوال کریں گے، چل اٹھ، اس کے در پہ اس کو راضی کرنے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا اور نماز کا ارادہ کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رابعہ بیگم سوچ ہی رہی تھی کہ اماں کا وجود ہر عمر کے بچوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، ایسا سایہ درخت جو بنا غرض کے سایہ دیتا ہے، اے اللہ تو ہماری اولاد کو ماں باپ کا قدردان بنا، کیا کھانے کے لیے بھی انویٹیشن دینے کی ضرورت ہے بیوی، اسے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے دیکھا وہ طنز سے باز نہیں آیا تھا، اور تم یہ کھانے کو اس طرح کیوں گو رہی ہو، یا زہر تو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں، وہ شاید مقابل کو اپنی طنز یا گفتگو سے ہی زج کرتا تھا، اور وہ اس کی ایسی گفتگو سے زج ہو ہی رہی تھی، اگر آپ بلا طنز کوئی بات پوچھیں تو شاید میں کچھ بتا بھی سکتی ہوں، مگر جس طرح کا آپ کا انداز ہے، میرا آپ سے بات کرنے کا ذرا بھی ارادہ ہے نہ دل، بیوی مجھے نہ تمہارے ارادوں کی فکر ہے نہ دل کی، یہاں میرے گھر میں بیٹھی ہو بھوکی رہ کر مر گئی، اس الزام سے بچنے کی فکر، کم آن ہیو اٹ، بے پرواہ لہجے میں کہتا وہ اپنے لیے کھانا نکال چکا تھا، بیوی آپ کی آواز میں وارننگ تھی، مگر مقابل بھی وہ تھی جو خوف کے باوجود بھی جواب دینے سے نہیں چونکتی تھی، جبکہ وہ صحیح بھی ہو، ایک تو آپ یہ بیوی کی رٹ بند کرے، عجیب ہی لگ رہا ہے، اس کے چڑ کر کہنے پر اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے
اس کے اعتراف کو انجوائے کیا ہو، پھر چہرہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی، پھر گرل فرینڈ ہو اس کی سرگوشی پر بے ساہتا اس کی زبان سے استغفر اللہ نکلا تھا، جو مقابل کی توقع کے مطابق تھا۔ شاید جب بھی اس کے تنے نقوش میں کمی آئی تھی۔ بات تو تمہاری سوچنے کی، ایک فیڈر بیبی کے لیے بیوی کا لفظ کافی معیوب سا لگتا ہے، مگر کیا کیا جائے، عمر تو بڑے والی اور زبان کے جوہر بھی اچھے خاصے ہیں، اسی لیے تمہارا پہلے اعتراف ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بیبی، اب تم اس لفظ کی عادت ڈالو، یہ تمہیں باور کرواتا رہے گا کہ تم نوفل احمد خان کی ملکیت ہو اور اس ملکیت سے کبھی بھی رہائی ممکن نہیں۔ اب دوسرا اعتراض بتاؤ، شاید اس پر نظر ثانی ہو جائے۔ وہ خود اپنے طرز تہذب سے حیران تھا، جس نے کبھی بھی کسی کے سوال اعتراض کو ہاتھ جمع نہیں رکھا تھا۔ اپنے 3 گھنٹے پہلے بیوی کے اعتراض پر نہ صرف ریئیکٹ کر رہا تھا بلکہ اسے اکسا بھی رہا تھا، حالانکہ وہ اسے نہ تو پسند کرتا تھا، نہ اس کے لیے اس کے وجود کی کوئی اہمیت تھی، پھر کیوں؟ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے سو کالڈ ہسبینڈ نے طنزیہ گفتگو کر کر کے اس کو بات کرنے کا فری ہینڈ دے دیا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ شادی کو محض 3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح گن پوائنٹ پر یہ شادی ہوئی تھی، جس طرح کی سنگ دلی اور بے ادبی کا مظاہرہ وہ کر چکا تھا، اسے لگا تھا وہ کوئی جابر یا ظالم ہے جس نے منال کا بدلہ اسے لینے کے لیے شادی کی ہے، مگر نکاح کے بعد سے اب تک اس کی زبان پر منال کا نام تک نہیں آیا تھا، نہ اسے کچھ پوچھا تھا اور نہ اسے اس شادی کو لے کر کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہاں، مگر اس کے بات کرنے کا انداز انتہائی مغرور تھا، جیسے ساری دنیا اس کی رعایا اور وہ اکیلا واسع، اور جس طرح وہ 3 گھنٹوں میں بار بار بیوی کہہ کر اپنی اہمیت جتا رہا تھا، اسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آیا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جو اس نے کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ جس شخص کو نہ کبھی دیکھا ہو، نہ جانا ہو، جس کی رسائی اس کی سوچ تک میں نہ رہی ہو، اس کی بیوی بن کر 3 گھنٹوں میں اس کے طنز کا بھرپور جواب دے رہی تھی، جو بھی تھا، مگر اب وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی، یہ بڑا مشکوک لگے گا کہ ڈاکٹر کے پاس 3 گھنٹے کے دلہن کو لے جا کر کہا جائے کہ نکاح کے بعد سے میری بیوی کو وقت اور جگہ کا خیال کیے بغیر خیالوں میں گم ہونے کی بیماری لگی ہے، جس کا دورہ دن میں نہ جانے کتنی بار بڑھا ہے۔ یا اللہ، اس کے تن سے اب واقعی عاجز آ گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی، آخر اکتا کر کہہ دیا۔ اس میں واقعی زہر نہیں ہے بیوی، دیکھو میں کھا چکا ہوں، ابھی تک زندہ بھی ہوں، تم بھی زندہ رہو گی، اور ویسے بھی تمہاری طرف جتنے حساب نکلتے ہیں ان کا حساب لیے بغیر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ سو اب میں تم سے اتنی بحث کر کے فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ ٹھنڈا ہو چکا ہے کھانا، اور جہاں گرم کرنے کا کچھ بھی نہیں، اب جیسے کھاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ بے پرواہ سرد لہجے میں کہتا وہ اٹھنے کو تھا جب اس کی آواز سن کر پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو میرے پیسوں سے میرے لیے کھانا منگوا دیجیے۔ واٹ؟ غیر متوقع بات پر حیرت یقینی تھی۔ دیکھو بیوی، تم سے کسی نے غلط کہا ہے کہ نوفل احمد خان کسی کے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے، سو بلا چوچرا کہ یہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، یہی آج تمہارے حق میں بہتر۔ سرد لہجہ کچھ اور سرد ہو چکا تھا۔ بولو، کیوں نہیں کھا سکتی یہ کھانا؟ اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر اس کا دماغ پھر سے خراب ہونے لگا تھا۔ 3 گھنٹوں میں وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ چھٹاک پڑ کی لڑکی کوئی سیدھی سادی نہیں۔ کیوں؟ میری پرورش میں میرے اندر ہر لقمہ حلال کا گیا ہے، اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں حلال کا ہے بھی نہیں، یہ کام بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام، اس کی کمائی سے خریدی کی ہر چیز حرام۔ آپ جس دنیا سے بلانگ کرتے ہیں وہاں جائز ناجائز کا فرق مٹا ہوا ہے۔ میں اگر اپنے دل کو مار کر اس کھانے کو کھا بھی لوں تو پھر میرا سکون چلا جائے گا۔ معافی چاہتی ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ کی طنزیہ گفتگو اور مزید کیوں جیسے سوالات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ میں آج صبح سے بھوکی ہوں۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی بول کر ایسے خاموش ہوئی تھی جیسے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہو، اور اس کے الفاظ نے نوفل احمد خان کو کسی قیامت سے دوچار کیا تھا۔ اس کو ادراک میں نہیں تھا کیا نہ یاد آیا تھا اسے حرام کی باز گشت نے اس کے دل و دماغ پر کیسے ہتھوڑے برسانے شروع کیے تھے۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ڈرتے اس کی طرف نظر کی تھی اور دک سے رہ گئی تھی۔ چہرے پر انتہا سے زیادہ پتھریلا پن، ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی ہوئی تھی کہ اگر کوئی چیز مٹھی میں ہوتی تو چکنا چور ہو جاتی۔ وہ کھانے کو بنا پلکے جھپکائے گھور رہا تھا، اور وہ جو اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھا خوفزدہ ہو رہی تھی، اس کے اگلے
اقدام سے چہتی ہوئی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پورا ٹیبل کھانے سمیت الٹا چکا تھا اور بہت ہی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دونوں بازو کو اپنے آہنی ہاتھوں جگڑا تھا اور اتنا قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اگر میرے سامنے دوبارہ میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تو پھر کوئی اور لفظ کبھی نہیں بول پاؤ گی، سمجھیے۔ آخری لفظ چلا کر بولتا ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ وہ ایک پل پھر دہل گئی تھی۔ یا اللہ رحم اللہ، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اگر آج کھا لیتی تو ایمان کی کمزوری پر قابو کیسے پاتی؟ اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا جو شیر نے اپنی داڑھ سے معصومیت کو ڈرا دیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ تو جاسوسی ناملوز جیسا ہو گیا۔ اف، نوفل احمد خان کا راز۔ بڑی مشکل سے اس نے ٹیبل کو سیدھا کیا تھا۔ جو بھی تھا وہ رزق کی ایسی بے حرمتی پر افسردہ تھی۔ ٹیشو پیپر سے فرش کو صاف کیا تھا۔ یا اللہ، ابھی تک دل دھک دھک کر رہا ہے۔ کتنے خوفناک ہے، یہ کب سے طنز پہ طنز کیے جا رہی تھی۔ میں نے خود کہہ دیا تو مرچی لگی، لگتا ہے آج تو کھجور پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ چلو حیات، اس سے پہلے کہ شیر پنجرے سے باہر آ کر تمہارا شکار کرے، فوراً چھپ جاؤ۔ خود باخود بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر کتنی دیر وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط انڈسٹری میں ہے، مگر پھر بھی وہ یہ الفاظ اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ گھٹن اتنی بڑی تھی کہ شرٹ اتار کر پھینکی تھی، اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا، اور اب کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی رہنے والا تھا، اور اپنے اندر کی اس گھٹن سے وہ کب آزاد ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا۔